السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا. آج کی دو رائے میں بات کریں گے گزشتہ روز وزیر اعظم کے جامعہ نعیمیہ کے دورے کی، جس میں انہوں نے علماء کرام کو مخاطب کر کے بہت سی اہم باتیں کی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فتووں سے آگے نکلنا ہوگا اور جہاد کا نظریہ بگاڑ کر دہشت گردی میں تبدیل کر دیا گیا. نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے دلائل کا جواب دیں اور مذہب کے نام پر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کو بھی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اب دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں علماء کرام کا کردار ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے، اور جو باتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں ان پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے تو کیا دہشت گردی اور انتہا پسند سوچ کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس پہ بات کریں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے امریکی کانگریس میں پیش ہونے والے اس بل کی جس میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ امریکی جنرل ووٹل کا کہنا ہے کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاون ثابت ہوئی ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ پینٹاگون کی طرف سے تو پاکستان کی تعریف کی جاری ہے اور دوسری جانب امریکی کانگریس میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے حوالے سے بل پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آخری حصے میں بات کریں گے جاسوسی کے ان نئے طریقہ کار اور آلات کی جو امریکی خفیہ ایجنسیاں استعمال کر رہی ہیں. وکی لیکس نے ایک طرف تو اس راز سے پردہ اٹھایا ہے اور دوسری طرف اس کوشش میں ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں کے ساتھ ساتھ مل کر اس کا توڑ نکالا جائے. جو پہلا حصہ ہے، اب آپ نے ایک انتہائی پیچیدہ معاملے میں آخر کار ہاتھ ڈال دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا نیشنل ایکشن پلان میں یہ جو سب سے واضح نقطہ تھا کہ آپ کے جو مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے، ان کو ذرا ڈاکیومنٹیشن میں لایا جائے، اور ساتھ میں جو علماء کرام ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. آپ بات کرتے ہیں ایک بیانیہ کی، یہ ویسے بیانیہ بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے آف سکرین کے، یہ لفظ بھی تھوڑا سا انیڈیکویٹ لگتا ہے. جب نیریٹو کی بات ہوتی ہے اور اس نیریٹو کو درست کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ریاست ملوث ہے، کوئی اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کو کچھ لوگوں کو قصوروار ٹھہرانا ہوگا. 1947 سے آج تک آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک انتہائی مارشل قسم کی تاریخ پڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو اگر چلیں یہ چھوڑ دیں کہ پاکستان بنا کیسا وہ ایک اور اس پہ آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ مارشل ویلیو سے آگے ہٹ کے تعلیم یا اندر والا انسان جگانا آپ کی تاریخ میں صرف اور صرف خون کی ندیاں اور تلوار شلوار چل رہی ہوتی ہیں. اب اس سب کو درست کرنے کے لیے اگر وزیر اعظم آپ کے گئے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی علماء کرام کا ایک خاص کردار ہے، تو میں سمجھوں گا پہلا قدم اچھا ہے، لیکن یہ پہلا قدم بہت دیر پہلے اٹھانا چاہیے تھا اور اب ہمیں 20 قدم آگے بڑھنے چاہیے کنسیڈرنگ آپ کی سچویشن کتنی اب نقصان دہ ہو گئی ہے. ویسے یہ کوئی خاص قدم نہیں ہے، یہ سب سے یہ کوئی خاص قدم نہیں ہے. آپ دیکھ لیں پہلے تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ ان علماء کرام میں کوئی وہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بات تو آپ نے بہت زبردست کی ہے، درس بہت اچھی دی ہے، لیکن جاوید لطیف کا کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا. اب اصلی جو ایشوز ہے، اچھا یہ اصلی ایشو ہے، لیکن جب ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں، آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نیا بیانیہ بنائیں، نیا نیریٹو پیدا کریں، تو جس نے بھی یہ کیا پاکستان میں وہ تو کافر قرار دیتا جاتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ آپ کہیں چلے جائیں، آپ کہیں کہ یار آپ لوگ ذرا ریلیکس نہیں ہو سکتے، آپ لوگ ذرا چل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو یہی بات ہوئی. نہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں مشکل باتیں ہیں وہ تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں فتووں سے آگے نکلیں، وہ سخت بات نہیں ہے، سنجیدہ بات نہیں ہے. یہ تو بہت آسان بات ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو جب وہ ہم کہتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ غریب لوگوں کے خلاف ہے، تعلیم نہیں ہے، ابھی آپ بیچتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اصل جواب تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر دیتا ہے، آپ نے کسی کو کافر کہلا دیا ہے، تو آپ اس کے خلاف کیا کریں گے؟ اگر کسی نے کسی لحاظ سے کچھ غلط بھی کیا، کافر کہنا بہت بڑی بات ہے. اور اس میں میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ ریاست ملوث ہے، جب آپ مدرسے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی طرف 4 انگلیاں خود اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے جو مدارس ہیں وہ تمام کے تمام جو ایک خاص طبقے نے ان کو تصور کیا ہوا ہے نا کہ یہ اس مسئلے کے جڑ ہیں، یہ اس مسئلے کے جڑ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا. یہ مسئلہ معاشی ہے،
اور معیشت سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ جب آپ کے بچے ویسے تو نہیں پڑھ سکتے, ویسے تو نہ اتنے عالی شان سکولوں سے بھی نہیں تعلق رکھتا ہے, وہی جو عالی شان سکول کے بچے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی مدارس سے سب کا جواب ہے, سب کا جڑ ہیں. جب تک ریاست تعلیم فراہم کرنے میں اپنا اس طرح کا کردار ادا نہیں کرے گی تو اس کو بار بار اسی طرح جامعہ نعیمیہ میں جا کے کہنا ہوگا کہ جی پلیز ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اور ہم علماء کرام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں. نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو آپ کو یہ بات کرنی ہے ان سے بات کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بات کرنا ہے, یہ تو مدارس اور یہ تو سب پونز ہے اس گیم میں. اصل چیز تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر سکتے, ہم ڈرتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے نا, تو ہم اگر کریں کہ کس نے یہ کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں تک مدارس کی رجسٹریشن کی بات ہے, یا جہاں تک ہے کہ آپ اپنے کریکولم کی اصلاح کریں, یا جہاں تک بات ہے کہ آپ بنیادی تعلیمی وسائل فراہم کریں لوگوں کو, تو یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا ایمبٹ ہے؟ نہیں, اچھا ایک چیز ہے جو ہم نے کل بھی بات کی تھی, دس از سویلین, یس دس از سویلین, لیکن جو ہم نے کل بات بھی کی تھی رفیع اللہ کاکڑ سے, تعلیم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. نہیں, یہ غلط نہیں. اب آپ نے تسلیم کر دیا کہ سویلین ہے, میں کہ یہ تو ویسی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے. نہیں, یہ تو آپ نے دیکھا, آپ نے اگر وہ آئی بی اے کا جو وہ لڑکا تھا سعد عزیز, ٹھیک ہے, اس نے تو تعلیم کی تھی, وہ زبردست تعلیم نہیں, لیکن سعد عزیز اب اس کا نا ایک وہ بن گیا ہے کہ جی یہ ایک علامت ہے کہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ بھی اس طرح کے 9/11 کے بھی سارے اٹیکر زبردست, وہ تو جہاز اڑا سکتے تھے, وہ انجینئرنگ کر سکتے تھے, آپ کے لیے لینٹر بھی لگا سکتے تھے, کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. نہیں, میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں, مسئلہ پیچیدہ ہے, اور آپ کے کچھ دہشت گرد ایسے بھی ہیں اور آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں, جن کی تعلیم بھی اعلیٰ تھی, جن کو دنیا سے ایکسپوجر بھی تھا, اور جو خاص ترقی پسند سیاسی نظریہ بھی رکھتے تھے. اب یہ سب کہنے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اکثریت یہ نہیں ہے. آپ کو سعد عزیز بھی بڑی دیر بعد ملا ہے, بالکل, اور جو محمد عطا تھا یا یہ جو باقی سعودی ہائی جیکر تھے جو 9/11 میں ملوث تھے, ان کا مسئلہ اور تھا. آپ کے جو یہاں جو ایک خاص شمالی علاقوں میں جو آپ کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یا جو آپ کی فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیمیں ہیں, وہ آپ ان کو غربت کے ساتھ ڈٹیچ نہیں کر سکتے. تو ویسے میں they are very much a product of their political economy. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب تعلیم پہ سب کچھ ڈال دیا نا, وہ ایک مسئلہ ہے, بیکاز وہ ذرا نیرو فوکس ہوتا ہے. مسئلہ جب آپ فاٹا میں بھی دیکھ لیں اور علاقوں میں, اگر سندھ کے کچھ رورل ایریاز دیکھیں, مسئلہ تب ہوتا ہے جب اسٹیٹ وہاں نہیں ہوتا. ہمارا اسٹیٹ تو ملک تو پورا ہے, لیکن صرف تعلیم نہیں ہے, وہ تو ہیلتھ بھی آ جاتی ہے. وہ جو آپ نے پورے سروسز پرائیویٹائز کر دی ہیں, آپ کے ایمبولینسز بھی کلدم تنظیمیں چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے ڈاکٹر بھی وہی ہیں. تو جب تک اسٹیٹ اس میں نہیں آتے, اور وہ دونوں سول اسٹیبلشمنٹ ملٹری سب کا یہ ذمہ واری ہے. ایک چیز جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ بس میں کہنا چاہتا ہوں, جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کانکریٹ سٹیپ لینا چاہیے, تو آپ ذرا دیکھیں یہ جو ملٹری کورٹس کا ڈیبیٹ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جبران ناصر نے ایک بات کی تھی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت زبردست انسائٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسینشلی ملٹری کوڈ جو ہے یہ تو پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر حکومت اس پہ بہت خوش ہے, بیکاز آپ نے کیا کر دیا ہے کہ جو آپ نے جسٹس ہے ایک طرح سے آپ نے پھر آف لوڈ کر دیا, پرائیویٹائز کر دیا ہے, بیکاز آپ یہ نہیں چاہتے اگر یہ سول ججز اور یہ اس پہ سخت نظر کر لیں تو یہ تو پھر آخر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ تو فوج ہے, یہ ہے ایسے ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک لحاظ سے آپ جس کنسٹیچوئنسیز دیکھ لیں, آج کل کافی کنسٹیچوئنسیز میں 50,000 ایک کے ہوتے ہیں, 45 دوسرے کے. یہ کلدم تنظیمیں اور ایکسٹریمسٹ, ان کے بھی 4-5 ہزار ووٹر تو ہوتے ہیں نا, تو آسان یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بس ملٹری پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف بیانیہ کو تبدیل نہیں کر رہے, آپ اس تبدیلی کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہے. تو ریاست ایکشن جو ہے جی, یہ آپ کسی مدرسے میں یہ بات کر لیں کہ یار آپ سب ذرا ریلیکس ہو جائیں, ذرا محبت سے آئیں, یہ ایک بہت چھوٹا قدم ہے. خیر یہ قدم کتنا اہم تھا, اور یہ جو آپ نے سویلین اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ جو ایک تفریق کیا اس میں بھی بات کریں گے, اور معروف تجزیہ کار زاہد حسین صاحب سے بھی اسی موضوع پہ بات کرتے رہیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی وزیر اعظم پاکستان کی جامعہ نعیمیہ کے دورے کی, اور ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ معروف تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہیں. جی زاہد صاحب ویلکم.
زاہد صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے بیانیہ کا سامنا کرنا چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا تعمیری قدم تھا؟ دیکھیں، پہلا تو کام یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کم از کم ایک پالیسی بنائے، وہی نیریٹو بھی ہوتی ہے۔ جب حکومت کامیاب نہیں ہوتی ہے، جب خود بھی اس بات سے کی پالیسی کو واضح نہیں ہوتی ہے، جو کہ ہم پچھلے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو ہے جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، تو جب حکومت خود اتنی کمزور ہوتی ہے تو آپ پھر یقینی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو متحرک نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ علماء کرام کا، یقینی طور پہ جو ہے علماء کرام کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کا جو کہ سمجھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں اور جس بات سے بھی یقین رکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے تشدد کی یا دہشت گردی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات تو یہی آتی ہے کہ سب سے پہلے قدم حکومت کو اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے اور بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ جو ہے سارے لوگ اسی قسم کے نہیں ہیں، یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں علماء جو ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس پہ اب تک جو ہے جو ہم نے رویہ دیکھا ہے جو خاص طور پہ علماء کا، وہ اتنا تعمیری نہیں رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جتنے لوگ دہشت گردی کے نشانہ بنے ہیں، اور ایک لحاظ سے پہلے تو روزانہ ہی کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، عام لوگ اس میں شہید ہوئے۔ نہ صرف یہ تھا کہ جو ہے لوگوں تک یعنی عام عوام، یہاں تک کہ جو ہے جو عبادت گاہیں بھی نشانہ بنتی رہی ہے۔ تو جیسے خود جامعہ نعیمیہ کل گئے تھے وزیر اعظم، وہاں پہ خود ایک خودکش حملہ ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے ان کے سرفراز نعیمی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو گئے تھے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں تو میرے خیال یہ کہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی کہ لوگ متحرک ہوتے اور اس کے خلاف جو ہے جنگ کرتے، لیکن اب تک مجھے کوئی واضح صورتحال نظر آتی نہیں۔ اچھا زاہد صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ جنہوں نے بیانیے کو چینج کرنے کی کوشش بھی کی ہے، وہ یا پاکستان میں رہ نہیں سکتے یا ان پہ اٹیکس ہوئے ہیں، وہ قتل ہوئے ہیں، تو ان کیسز میں کیا جسٹس ابھی تک ان کو فراہم کیا گیا ہے یا وہ کیسز ریزالو ہو چکے ہیں؟ لیکن جب ہمارے علماء بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں تو ہمارے کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار وہ لوگ بھی ہوئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک انلائٹن جو ہے علماء ہیں، ان کو بھی شکار ہوئے ہیں۔ جیسے ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ ایک یہاں پہ پشاور مفتی حسن ہوتے تھے، انہوں نے صرف بیان دیا تھا سوسائڈ بامبنگ کے خلاف، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اس قسم کے بے تحاشا جو ہے اس قسم کے واقعات ہیں، اور بہت سارے جو ہیں لوگ جو آپ کے مذہبی جو عالم وہ ہیں، اسکالرس ہیں، ان کو ملک بھی چھوڑنا پڑا ہے۔ اچھا، اس میں میرا خیال یہ کہ اس وقت جو ہے اس کی کیمپین چلانے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات بالکل صحیح ہے کہ ریاست کا ذمہ داری ہے لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرنا۔ جب ریاست اس بات میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، جب آپ کے جو ہے عبادت گاہوں میں بھی جو ہے اس قسم کی کارروائی ہوں اور ریاست جو ہے وہ اپنے پوری طرح جو ہے جو ذمہ داری ان کی آتی ہے، تو وہ تو اس میں ناکام رہی ہیں۔ اب تک مجھے بتایا جائے کہ کتنے لوگ جو ہیں جنہوں نے جو ہے نشانہ بنایا ہے ایک لحاظ سے مختلف عبادتوں، اس میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ تو مسئلہ تو بہت نظر آتا ہے۔ ہم تو ان لوگوں سے بھی بات کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں جہاں جو کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ایک پالیسی رہی، تو جو لوگ آواز۔ زاہد صاحب، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں کافی کچھ کاؤنٹر ایکسٹریمزم یا جو یہ بیانیہ ہے اسے بدلنے میں ایفرٹس ڈالنے کی ضرورت انہوں نے بیان کیا تھا، تو کیا کوئی بھی پروگرس اس میں ہوا ہے یا وہ ابھی تک زیادہ تر خالی رہ چکے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں نیشنل ایکشن پلان، حالانکہ وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھا، میں اس کو ایک اسٹریٹجی یا پالیسی نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کی بنیاد پہ آپ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے تھی کاؤنٹر ٹیررزم پہ، وہ تو خیر کبھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن چلیے، یہ جو ایک بیان بھی جاری ہوا تھا 20 نکات کا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اصل نکات ہیں اس پہ تو کبھی عمل درآمد ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن دو چیز ہیں کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں یا دہشت پسندی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں، تو دو اس کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے آپ کو کہہ لیں آپ، یا جو جس کا کہتے ہیں ہم طاقت کا استعمال
جو طاقت کا استعمال خاص طور وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ انسرجنسی ہے، جیسے ضرب عضب ہوئی یا دوسری اور جگہوں پہ بھی ٹرائبل ایریا میں جو اس قسم کے آپریشن میں. لیکن جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جو ملک کے اندر جو مین لینڈ ہے وہاں پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو کہ بنیادی طور پہ بہت اہم ہوتی ہے انتہا پسندی کو ختم کرنے میں. وہ آپ جو ہیں کہ جو جس کو نان کینیٹک کہہ لیں، جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو یعنی لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، ان کا بیانیہ ختم کرنا، دہشت گردوں کا جو مذہبی انتہا پسندی پھیلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا. تو اگر آپ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں جو 20 نکات ہیں اس میں سے مشکل سے 4 یا 5 پہ عمل درآمد ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ان میں سے جو ہے جیسے مسئلہ یہ تھا کہ لانگ ٹرم آپ کی جو پالیسی ہونی چاہیے تھی، اس میں مدرسے کے ریفارم کی بات تھی، اس میں آپ کی جو درسگاہوں پہ جو پڑھایا جاتا ہے اس پہ جو ہے ریفارم کی بات تھی، آپ کی جو ہے وہ جسٹس سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارم کی بات تھی. تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. بالکل ٹھیک. زاہد حسین صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا وقت دینے کا. یہ جناب یہ سارے وہ بنیادی نکات تھے جن پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا، لیکن اب زیادہ سے زیادہ سوچ اب بنتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب 3-4 تجزیہ کاروں سے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تو فرق الفاظ میں ان کا کہنا وہی تھا کہ یہ پلان نہیں ہے، یہ بیان تھا. اور اگر اس بیان کو بھی آپ سٹینڈ الون بیسس پہ لے لیں تو اس بیان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو پایا. یہ چیپٹر نوٹس ہے، اسپارک نوٹس ہیں، اسپارک نوٹس، کلف نوٹس ہیں. نہیں ویسے ایک اور چیز ہے جو زاہد حسین صاحب نے بھی ابھی بات کی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ جب پرائم منسٹر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علماء کو آپ یہ بیانیہ بدل دیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ تحفظات تو ہمیں نہیں دے رہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے ایک ملیشیا بنا دیں. نہیں یہ بھی اب آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ پھر الفاظ یہ رہ جاتے ہیں اور وہ کوئی خاص زوردار الفاظ نہیں ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے جب آپ ریاست کو کہہ سکیں کہ جی اگر میں سڑک پہ استحکام کروں تو اس کا کوئی آلٹرنیٹیو آپ پیدا کریں گے، کوئی اس آلٹرنیٹیو آپ دکھائیں گے ہمیں کہ آپ گواہوں کو پروٹیکٹ کر سکیں یا استغاثہ کو پروٹیکٹ کر سکیں یا کسی کی بھی آپ حفاظت کر سکیں، اور آگے سے جواب ان کو زیادہ تر منفی میں ملے گا. بالکل افسوسناک بات ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے جو امریکی جرنیل ووٹل نے فرمایا ہے کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی بھی کی ہے اور اس جنگ میں بھی اس کا ایک تعمیری کردار رہ چکا ہے، لیکن ساتھ میں جو کانگریس مین ہے اس کی بات میں بالکل تضاد ہے. ایسا کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی امریکہ میں کانگریس میں پیش ہونے والے بل کی جو کہتا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک کا قرار دیا جائے. تو اس کے بعد ایک امریکی جرنیل ووٹل کا فرمانا یہ تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ریاست پاکستان نے نہ صرف کارروائی کی ہے بلکہ اس جنگ میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے. یہ تضاد کیوں، اس پہ بات کریں گے. لیکن فصیح بھائی، آپ جیسے جو لبرلز ہیں جو اس طرح کی ہمدردیاں رکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ، آپ تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہاں جی، پھر میں مزے کروں گا. ابھی اپلائی کرتا ہوں ویزا کے لیے. نہیں ویسے بات یہ ہے، دیکھیں جب یہ امریکہ اور پاکستان کا یہ ہوتا رہتا ہے لوگ بہت شوق ہو جاتے ہیں. کبھی یہ ان کے 1-2 سینیٹر ہوتے ہیں، 1-2 ان کے جیسے ہاں، یہ کوئی اتنا انفلوئنس رکھتے بھی نہیں ہے. جب ہم اپنا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں امریکہ کی، نہیں یہ ہم اپنے آپ کو تسلی نہیں دے رہے کہ یہ تو ویسے ہی بول رہے ہیں، اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. ہماری جو ہے نا یہ وہ ہے کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، وہ جو والدین نے زوردار آپ سے شادی کروائی، طلاق آپ چاہتے ہیں، دونوں کر نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ہمسایہ کیا ہے، چین کیا سمجھے گا، افغانستان کیا کہے گا، انڈیا خوش تو نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چلتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ایک غلطی کرتی ہے، وہ جب بھی امداد دیتا ہے کسی ملک کو تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شکرانہ ملنا چاہیے ان سے. پاکستان ذرا مختلف ہے، ٹھیک ہے. ہم اس قسم کے ملک ایک تو ہے نہیں. ہمارے جو بھی مسائل ہیں، انسٹیٹیوشنز 2-3 بہت سٹرونگ ہیں. ایک چیز جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں امداد نہ دے نا
3 اور لوگ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا ہم اسے امداد نہیں دیکھتے, ہم اسے کرایہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا ہے بھی کارنر پلاٹ, ٹھیک ہے نا, تو اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ٹینشن جو ہے وہ ہمیں ذرا نیگوشیٹنگ ٹیکٹک بھی ہے, ٹینشن, پھر ذرا سافٹ سٹک کیرٹ, وہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو مجھے بات عجیب و غریب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوت ہے اور انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور قوت ہے, تو پالیسی کے بیچ جو آپ کے سارے مائنڈز ہیں وغیرہ, ان کی جو بصیرت ہوگی وہ میرے خیال سے انتہا تک جا سکتی ہے, اٹ ایکسٹینڈز بیونڈ. کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم مسلسل گڈ کاپ بیڈ کاپ کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ تو ان کو بھی شاید سمجھ آ جائے گی ایک دن کہ جب بھی 2 کانگریس مین اس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے دہشت گرد قرار دیں, تو اگلے دن کوئی فوجی یا کوئی اس طرح ان کی عسکری سفیر سے تعلق رکھنے والا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پاکستان کا بڑا اعلیٰ کردار ہے اور آپ ان کو اس طرح ڈھیل دیں, ایسا نہ کہیں, اس طرح نہ کریں. میرا تو الٹا شک ہے, میرا شک ہے جب ہم معاہدے کرتے ہیں ان کے ساتھ دونوں بیڈ فیتھ میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہ پورا نہیں کریں گے, ہم کچھ کر لیں گے, میں اس پہ اس طرح اختلاف کروں گا کہ 2001 میں جس تنظیم کا بار بار نام لیا جاتا تھا القاعدہ, القاعدہ تباہ ہو گئی ہے, القاعدہ ہیز بین ڈیسیمیٹڈ, اس خطے سے بھی وہ ڈیسیمیٹ ہو گئی ہے, اب یمن میں گھس رہا ہے اور باقی ملکوں میں گھس رہا ہے. ایک تو افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کا اس میں جو کردار ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کسی طرح کی, اور جن تنظیموں سے ہم اب لڑ رہے ہیں شاید اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ 9/11 2001 سے پہلے یہ تنظیمیں وہاں نہیں ہوتی تھیں. آپ 2004 میں گئے, پھر اس کے بعد یہ آپ کی اپنی جنگ بنی 2007 کے قبل, تو کیا ان کو اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ شام کو دیکھیں, لیبیا کو دیکھیں, عراق کو دیکھیں, وہ اب جا کے انہوں نے ISIS کو موصل سے فارغ کیا ہے, کہ پاکستان کا کیا کردار رہا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی ان لینڈ کاؤنٹر انسرجنسی ہے تمام دنیا میں. تو آپ سوات میں گئے, شمالی وزیرستان میں گئے, جنوبی وزیرستان میں گئے, تو اب اور کیا کریں, جان دیں آپ کو. دیکھیں, وہ جب بھی آپ کو پرفارمنس نکالنا ہوتا ہے نا تو آپ ذرا سپورٹس میں دیکھ لیں, وہ ذرا بہت زیادہ ہی وہ ایکسپیکٹیشن ڈال دیتے ہیں کہ 200% اس میں 80-90 نکلا ہے, اب کیس جیت جاتے ہیں. لیکن آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک جو ابھی ایک ارجنسی آئی تھی ان بائیلیٹرل ریلیشنز میں ہمارے اور امریکہ کے, وہ یہ تھا کہ ایک نیا اس میں ٹرمپ کارڈ آ گیا کہ ٹرمپ کیا چاہے گا, وہ کیا. یہ ویسے آپ نے بہت اچھا کیا ٹرمپ کارڈ کو ٹرمپ کے ساتھ جوڑ کے, یہ مجھے خوشی ہوئی ہے. ہاں, تو لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اب جب ٹرمپ خود اپنے ڈومیسٹک پالیسیز میں اسے اتنے مسائل ہو رہے ہیں, جب اس کے ساتھ اتنے جو ان کی پالیسیز ہیں, جو ان فائٹنگ جاری ہے اپنے ایڈمنسٹریشن کے اندر, وہ اب نہیں افورڈ کر سکتا کہ یہاں بھی ایک نیا محاذ کھول دے. وہاں نارتھ کوریا کے ساتھ کر رہا ہے, ایک لیول آف لمیٹیشن ہے, بیکاز جو امریکی پریزیڈنٹ ہے اس کے ایگزیکٹو آرڈرز تو بہت ہے, لیکن آپ پورے کانگریس کو اس میں سے جو ان کے سلیکٹ کمیٹیز ہوتے ہیں کانگریس کے اندر, یہ لوگ 30-40 سال ایکسپیرینس رکھتے ہیں, بالکل تجربہ رکھتے ہیں, ہر چیز پہ گرفت ہوتی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایز این ایلائی, پرابلمیٹک ایلائی ہے, لیکن اگر ہم ایلائی نہ ہو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم افغانستان سے ہاتھ صفایا کرتے ہیں تو پھر شاید یہ مسئلہ کچھ اور نوعیت کا ہو جاتا, لیکن جب وہ نہیں کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹروپس وہاں اور بھی ڈال رہے ہیں, کیا ان کی کمٹمنٹ بڑھ گئی ہے, تو یہ جو سارا علاقہ ہے ایک لنچ پن ہم تو ہے اس میں, جتنا بھی وہ انڈیا کے ساتھ بھی آگے لگے وہ, اور وہ ہوگا, وہ ان کی ایک لیول ہوگی. لیکن جو کاؤنٹر بیلنسنگ فورسز ابھی نظر آ رہی ہے, جو رشیا بھی ہو گئی ہے, جو چائنا بھی ہو گئی, ان کو آپ کو انگیج کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے ساتھ جو ٹرمپ کی انتظامیہ ہے, آپ ضرور ان کو انگیج کریں, لیکن زیادہ ان کی نظروں میں نہ آئیں. بس دیکھیں آپ ایٹ آرمز لینتھ, یہ ویسے یہ بات جس طرح شادی کی بات کی, ایٹ آرمز لینتھ رکھیں ان کو زیادہ, میرے خیال سے. اور ہم بھی یہ قبول کر لیں کہ یہ شادی جو ہے نا یہ آگے چلے گی, یہ خوش شادی نہیں ہوگی. لیکن آپ نے اب بات کی ہندوستان کی, اگر ذرا ہٹ کے اب ہندوستان پہ آ جائیں تو اتر پردیش میں ابھی انتخابات ہوئے جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے بے تحاشا ایک سویپ کیا انہوں نے,
جس کا کہیں کوئی اس طرح کا پریسیڈنٹ نہیں تھا. لوگ ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید 60 کی دہائی کے بعد سے اس طرح کی پارٹی پورے ملک پہ اس طرح ڈومیننٹ ہوئی ہے. جو کہتے تھے کہ جی یہ سارے مقامی انتخابات ہیں چھوٹے چھوٹے, ایسا نہیں تھا. یہ ایک قومی انتخاب کے طور پہ سمجھا گیا تھا. اور بی جے پی نے یو پی جیسے اسٹیٹ میں, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یو پی کا نام بار بار اجاگر کیا جاتا ہے کیونکہ ادھر مسلمان پاپولیشن اتنی زیادہ ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو جو یہاں جو کوریج دی جاتی ہے, اب یہ درست ہے غلط ہے وہ اپنی جگہ, لیکن بی جے پی نے ایک امیدوار مسلمان نہیں کھڑا کیا, اس کے باوجود وہ ہر فرنٹ پہ جیتے. سماج وادی کو شکست دیا, کانگریس کو شکست دیا, باقی تمام جماعتوں کو شکست دیا. آپ کی عام آدمی جماعت بھی رہ گئی. اور بلکہ ان کے ہندوستان کے تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ بی جے پی کو مزید خوش ہونا چاہیے کہ کانگریس پنجاب میں کامیاب ہو گئی. وہ اس لیے کیونکہ کانگریس اتنی کمزور مخالفت ہے. میرے خیال سے کانگریس کا بھی یہاں کی ایک مخالفت سے خاص تعلق ہے کہ کیونکہ عام آدمی پارٹی دور رہی, اس کی جیت اس میں بھی ہے. ویسے جب میں نے یہ جیت دیکھا میں سوچ رہا تھا کہ اسے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز جو میرے خیال میں جو مودی سرکار نے اب وہ بار بار آ رہا ہے, ہر الیکشن جیت رہے, یہ ہم سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان دیکھ لیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جو اصلاحات ہیں نا وہ بہت کم کر رہے ہیں, لیکن نئے پروجیکٹ وہ اس سے بھی زیادہ کھول رہے ہیں. اس لیے کہ اصلاحات میں لوگ جو ہے نا وہ اپوزیشن کرتے ہیں, اگر پی آئی اے کو ٹھیک کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے, لیکن جب نیا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں اس لیول کی اپوزیشن آپ کو نہیں ملتی. لیکن جو مودی نے کیا, جو بہت بڑی بات ہے, جو انہوں نے یہ جو ڈی مانیٹائزیشن کی تھی, نوٹ بندی, کیا زبردست لفظ ہے ویسے, نوٹ بندی جو کی ہے, لوگوں کو پین تو بہت ملا, لیکن وہ ایک کریٹیکل ریفارم تھا کہ لوگوں کو لے آئے جو ان کی ریگولر بلیک اکانومی سے. اور اس کے باوجود جب وہ جیت گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے ایز اے لیڈر جو وہ سیلز مین ہے, جو وہ ڈیفیکلٹ پالیسی, اور یہ جا کے عوام میں جا کے کہنا کہ جی ہم انہی بلیک مارکیٹ والے شرفا کے خلاف ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, اس طرح کی چیز آپ کو یہاں کی سیاست میں نہیں نظر آئے گا. لیکن ایک اور چیز آدمی کو بھی درد ہوا, لیکن بالکل درد ہوا, لیکن کہا کہ یہ اچھا ہے کیونکہ ہم اس مقصد کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن ایک اور چیز جو نمایاں ہوئی وہ یہ ہے کہ حالانکہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون سے, یہ اب داستان بھی نہیں پہننے کو تیار. یہ میرے خیال سے ان کی صاف گوئی ہے کہ تصور یہ کر لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی ضرورت ہے ہی نہیں, ویسے اس کے بغیر بھی ووٹ پڑنا چاہیے. تو پاکستان اور پاکستان کا جو تعلق ہے اپنی اقلیتوں سے وہ اپنی جگہ, ہندوستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہرو گاندھی کا آپ ہندوستان کو ٹھکرائیں, یہ ایک نیا ہندوستان ہے, اس کی سوچ ایک خاص سنگھ پریوار سے تعلق رکھتی ہے, ہندوتوا سے تعلق رکھتی ہے. یہ بات صحیح ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے وکی لیکس کا کہنا کہ ہیکنگ اور جاسوسی ایجنسیوں کا کردار کیا ہے, کیا لوگ سابق ہاکی کپتان فصیح زکا کے بھی واٹس ایپ پڑھ سکیں گے, اس پہ بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں آپ سب کے واٹس ایپس پڑھ رہی ہیں, اور ہم اب سابق ہاکی کپتان فصیح زکا صاحب سے بات کریں گے اسی پہ کہ فصیح بھائی, کیا یہ جو آپ را اور موساد کو اس طرح واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں, یہ جو جاسوسی ایجنسیاں ہیں وہ ان تمام میسیجز کو پڑھ سکیں گی؟ نہیں, وہ تو میں پی ٹی سی ایل سے کال کرتا ہوں. نہیں, لیکن دیکھیں اب وکی لیکس نے یہ دکھایا کہ ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا, وہ انکرپٹ ہو جاتا ہے. وہ نہیں, لیکن آپ وہ جو بیچ میں میسج بھیجتے ہیں واٹس ایپ والے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے, اب اس پہ میں راضی ہو جاؤں کہ یہ بہت ہے میرے لیے. تو یہ وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے کوڈ کر دیتا ہے, اگر کوئی درمیان میں دیکھ بھی لے اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک ایک کی نہ ہو کہ وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے. جب آپ کا فون ہوتا ہے اس میں ایک 4 نمبر کا وہ ڈی کوڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اکثر ہوتا ہے آپ ایک لحاظ سے اسے ڈی کرپٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایک 10 کمپیوٹنگ پاور لے لیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں بروٹ فورس, کہ وہ ہر نمبر ٹرائی کر لیتا ہے, لیکن آپ کے فون پہ اگر 10 ٹرائیز کے بعد غلط نمبر ہی جائے تو وہ پورا فون ڈیلیٹ کر دیتا ہے.
CIA نے زبردست کام کر لیا. انہوں نے کہا یار یہ تو ہم ڈیکرپٹ کر نہیں سکتے, یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ ٹائم لگتا ہے اس پہ بہت زیادہ. تو انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے طریقے نکال دیے کہ جو آپ کا پورا فون ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں, اسے بس نظر آتا ہے کہ آپ کی اسکرین پہ کیا کیا آپ لکھ کے آ رہے ہیں, تو بس بات ہی ختم. تو آپ جتنا انکرپٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن ان کو پہلے فون کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ سب کے انہوں نے ابھی کیے نہیں ہیں, ٹھیک, خاص بندے. لیکن میرے خیال سے پہنچ جائیں گے, کیونکہ آپ جتنی بھی رپورٹیں دیکھتے ہیں تو وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں سے سب سے زیادہ مانیٹرڈ ملک ہے. اس کے جو شہری ہیں وہ بھی دنیا میں اس فہرست میں میرے خیال سے 2 یا 3 ہیں جو سب سے زیادہ مانیٹر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے جس ٹیکنالوجی کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو نہ کسی انکرپشن کی ضرورت, نہ کسی کوڈ کی ضرورت, نہ وہ جو حفیظ سینٹر میں سیڑھیاں ملتی ہیں اس میں بڑا ویسے وہ خوفناک سا وہ بنا ہوا ہوتا تھا کہ آپ کسی کے بھی ہارٹ میں, تو ویسے جب MSN ہوتا تھا. ہم جب دیکھتے ہیں کافی کچھ جو یہ ہائی لیول ہیکنگ ہوتی ہے یا ویب سائٹس ہم گرا دیتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں, وہ بہت لو لیول ٹیکنالوجی ہوتی ہے. ڈینائل آف سروس اٹیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی ویب سائٹ ہوتا ہے, وہ 1000 ریکویسٹ آتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کی اسکرین پہ آ جاتے ہیں. تو ایک لڑکا کیا کر لیتے ہیں, وہ 1 گھنٹے میں ان کو 1 ملین ریکویسٹ بھیج جاتا ہے, تو وہ پورا ویب سائٹ بیٹھ جاتا ہے, اس کی وہ پروسیسنگ پاور نہیں ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کا جو فون ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ایڈجنکٹ ہے, وہ ہر جگہ جا رہا ہے, اس میں آپ کی تمام انفارمیشن ہوتی ہے. اگر اس طرح کی خفیہ ایجنسیوں کی اس تک رسائی ہے, ایسی انفارمیشن تک, ان کو میرے حساب سے کچھ اور کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ میمو گیٹ میں جب منصور اعجاز صاحب نے حسین حقانی اور اپنے جو کانورسیشن کے ٹرانسکرپٹ تھے وہ سارے نمایاں کر دیے, پبلک کر دیے, تو اس میں جو پہلی چیز ثابت ہو گئی تھی, جب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ ایجنسیوں نے یہ کیا, یہ ٹرانسکرپٹ ان کے اپنے نہیں ہیں, حقانی صاحب کے خلاف سازش ہے, تو ایک آپ کے کالم نگار کا کہنا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کانورسیشن کی جو انگلش ہے وہ اتنے اعلیٰ معیار کی تھی کہ وہ صرف حسین حقانی اور منصور اعجاز کی ہی ہو سکتی تھی. تو آپ کا جو ہر چیز ہے وہ اس فون میں رکھا ہوا ہے. یہ میرے خیال سے ایک انتہائی تشویشناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ صرف فون تک تو اب محدود نہیں ہے. ہم لوگ وہی 50 انچ بڑی اسکرین ٹی ویز جس میں انٹرنیٹ انیبلڈ ہوتے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے کیمرے ہوتے ہیں, وہ بھی کمپرومائز ہو گئے. تو جو آپ کا لیونگ روم ہے وہ فل ٹائم جو ہے نا اب مانیٹرڈ ہو سکتا ہے. چلیں اس پہ خیر, میں اب آدمی بات کیا کہہ رہے, جتنی بات کرنی چاہیے میرے خیال سے کم کرنی چاہیے. لیکن سوچنا تھا جب وہ ٹی وی خرید رہے تھے. نہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ کچھ آپ کے ٹیک ہیڈز ہیں جو اپنے لیپ ٹاپ کو کھولتے ساتھ ہی اس ویب کیم پہ ٹیپ مار دیتے ہیں. تو وہ آپ کریں, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کو کرنا چاہیے. اور اس طرح کے خیر یہ پھر سے ہم ذرا نہیں, اس کا سلوشن ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ نوکیا کا 3310 اگر آپ کے پاس کہیں نہ کہیں ہونا, بس وہ شروع کر دیں. ویسے اس 3310 کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے دلوں میں نا اس 3310 کی ایک خاص جگہ ہے. زبردست فون تھی, 10 دن بیٹری چلتی تھی, وہ واپس آنا چاہیے. خیر, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیزہ کو ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.